یہ عہد ہے پختہ عہد بہنوں اور بیٹیوں کا بھی۔ اس کو آسان کرنے کے لیے گر بتاتا ہوں کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں، ہر وقت جب وضو ٹوٹے واش روم میں جائیں اور فریش وضو کر لیں۔ وضو طہارت ہے، طہارت کی کنجی ہے، عبادت اور نماز کو آسان بنا دیتا ہے اور اس سے نور اور برکت نصیب ہوتی ہے ظاہر بات۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وضو کے ساتھ رہنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ وضو سے رہیں اور باقی فرائض احکام کو بجا لانا ہمیشہ، اور آپس میں اخلاق رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں عقیدے کی تعلیم آپ کو میں ہر وقت دیتا رہتا ہوں، وہ آپ کے پاس ہے، مگر اخلاق کے ساتھ رہیں، زبان کو میٹھا رکھیں، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں۔ جس زبان پر دوسرے کی غیبت اور چغلی آتی ہے اس زبان پر پھر اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لینا زیب نہیں ہے۔ غیبت اور چغلی حرام چیز ہے، جیسے مردار کھانا، اسی زبان سے بندہ مردار کھائے، اس زبان سے اللہ رسول کا نام لے، کتنا ظلم ہے۔ لہذا کوئی کیا کرتا ہے آپ کی زبان پہ غیبت نہیں آنی چاہیے، کسی بھائی کی برائی بیان نہ کریں، آپ کسی بہن کی برائی بیک بائٹنگ نہ کریں۔ even you feel something bad with somebody, don't mention that bad thing in her absence. Be silent and you make your eyes as your eyes could see only the good qualities of other people, not the bad ones. نابینا بن جائیں، ایسے نابینا بنے کہ دوسرے کی برائی ان آنکھوں کو نظر نہ آئے۔ کیا؟ ایسے نابینا بنے کہ دوسرے کی برائی نظر نہ آئے۔ بہرے بن جائیں، بہرے، ایسے بہرے کہ دوسرے کی برائی سنائی نہ دے، آپ کے کان دوسرے کی برائی نہ سنیں، بند کرنا۔ گونگے بن جائیں، ایسے کہ کسی دوسرے کی برائی آپ کی زبان سے ادا نہ ہو۔ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور دوسرے سے پیار کریں، ایثار کریں، قربانی، اخلاق اچھا رکھیں، امانت، دیانت، آنیسٹی کے ساتھ مشن کی، دین کی خدمت کریں۔ اور یہ خوشخبری ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس مشن منہاج القرآن کا رفیق ہے، لائف ممبر ہے، اور مرتے دم تک وفاداری سے رہتا اور اپنی خدمت کرتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پائے۔ سبحان اللہ۔ اور عمل کرے جو تعلیم ہے اس کے لیے، عمل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوامر، نواہی، احکام، جتنی اس کی کوشش ہو سکتی ہے کرے۔ آقا علیہ السلام کی قبر میں اس کو معرفت نصیب ہو، شرمسار نہیں ہوگا قبر میں، آقا کو ہوگا۔ اور منہاج القرآن کا ہر رفیق جو بنے گا وہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ آپ کو پھر اور کسی مرشد کی تلاش بولیے نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کی آپ کو براہ راست مریدی نصیب ہوگی، جہاں ان کی مریدی میں میں کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ دائیں بائیں کہیں آپ بھی کھڑے ہیں، غوث پاک کا فیصلہ۔ مگر اس نعمت کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ لاج بھی رکھیں، اس نے اپنے مرکز کو، مسجد کو آباد کریں، نماز پڑھیں، نماز کی کثرت سے عادت ڈالیں، گھروں کے اندر حلقہ درود قائم کریں، اپنے گھروں میں کیا حلقہ ویکلی، عورتیں بھی مرد بھی، ارد گرد کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو، عورتوں کو بلائیں اور درود پاک، پورا طریقہ موجود ہے، سمجھ میں آپ اس کے پاس یوٹیوب پر بھی حلقہ ہائے درود قائم کریں۔ بچوں کو کیسٹ پر خطاب کچھ تھوڑا روزانہ ضرور سنائے گھر میں، تاکہ دین کی راہ پہ رہیں۔ کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے بچوں کو دین اور ایمان پہ رکھنے کے لیے گھر کا محاذ ایمان کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہو، رحمت ہو، عنایت ہو، اور آپس میں دڑے بندی کبھی نہ کریں۔ دڑے بندیوں میں صرف شیطان کا دخل ہوتا ہے، کوئی خیر نہیں ہوتی۔ جھگڑا نہ کریں، میٹنگ میں بیٹھے اصرار نہ کریں کہ میں نے یہ کہا تو یہ مانی جائے، نہیں، رائے دینا آپ کا حق ہے، منوانا آپ کا حق نہیں ہے۔ کیا دینا آپ کا حق ہے، اپنی رائے کو منوانا یہ رائٹ نہیں ہے۔ ہر ایک کی رائے برابر ہے، ہر ایک کی رائے، کسی کے پاس
वीटो पावर नहीं, हत्ता कि अमीर के पास भी वीटो नहीं है। वो भी आपकी राय की तरह एक राय है। हर एक की राय सुने और दूसरे की राय देते हुए मत बोले, टोके नहीं। इत्तेफाक की राय हो जाए तो फैसला कर लें, अगर दो डिफरेंट व्यूज हो तो वोटिंग करवा लें। दैट्स इट, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो डिबेट, लेट एवरीबॉडी गिव हिज ओपिनियन। जो कुछ उनका व्यू पॉइंट है, दलाइल है, हर कोई आराम से दे, दूसरा तहम्मुल से सुने, झगड़ा न करे, अपनी राय दे और खामोश होकर बैठे बस। जब सारों की हो जाए तो वोट कर लें। अगर इख्तिलाफ है, देयर आर टू डिफरेंट ओपिनियन, देन गो फॉर मेजॉरिटी डिसीजन, दैट्स इट। हत्ता कि आपके सदर और अमीर की राय भी वोट अगर दूसरी तरफ हो और मेजॉरिटी दूसरी तरफ है तो फैसला वही होगा जो मेजॉरिटी। दिस इज द लॉ, यही सुन्नत है आका अलैहिस्सलाम। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत वशाविरहुम फिल अम्र वअम्रुहुम शूरा बैनहुम। और फरमाया हुजूर ने, दो की राय इस्नैन खैरुम मिन वाहिदिन व सलासतुन खैरुम मिन इस्नैन व अर्बअतुन खैरुम मिन सलासा। दो की राय एक से बेहतर, तीन की राय दो से बेहतर, चार की राय तीन से और पांच की राय चार से बेहतर। सिन्फ अक्सर, अगर मेजॉरिटी ओपिनियन एक तरफ हो जाए तो नोबडी हैज एनी वीटो राइट, उस पर फैसला करे, अल्लाह उसमें बरकत डाल दे, अल्लाह उसमें बरकत डाल दे। तो इस राय दें और झगड़ा न करें और इसरार न करें, दोबारा मत बोलें। क्या हमारे लोगों की आदत है, जब उस रस्सी की टांग में रास्ता बांधते हैं और फिर वो एंड तक छोड़ते नहीं जब तक उसकी बात मनवा नहीं जाए, और नाराज होकर बाहर नहीं चले जाते हैं, और फिर फैसला हो जाए तो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी करनी, साड़ी का मनी। मनन मनवाना का मसला नहीं है, मेजॉरिटी की जो राय है वो सब की राय, फिर उस पर फैसला करें और बाहर जाके मत डिस्कस करेंगे, मैं ये कहता था, फला ये कहता था, नहीं, फिनिश। समझ आ गई? इस तरीके से करेंगे तो आपके दरमियान इख्तिलाफात नहीं बढ़ेंगे, वहदत रहेगी, ताकत रहेगी, डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी, जबर नहीं कि एक राय हो तो जोर दिया जाए बार बार। किसी को राइट नहीं है अपनी राय के बाद फिर जोर देने का, फिर जोर देने का, फिर जोर देने का। मेरे वो स्टॉप करें, जो बार बार जोर दे उसको स्टॉप कर दे। नहीं, आपका राइट, आपने एक बार राय दे दी, हर एक का राय देने का हक बराबर है, एंड पर मेजॉरिटी से फैसला। ये फैसला तरीका